السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دو بہنیں اماں ابا کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھیں، لیکن ہمارا فلیٹ مارکیٹ کے بالکل بیچ میں تھا۔ اس وجہ سے صبح سے شام تک کتنا شور ہوتا کہ کھڑکیاں بند کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ سبزی والا، گوشت والا، سب تو جیسے مقابلے میں لگے تھے، ایک دوسرے سے بڑھ کر اونچی آواز نکالتے۔ مجال ہے جو کسی کے منہ کو چپ لگتی۔ میں میٹرک میں تھی اور اس عمر میں لڑکیاں کسی ان دیکھے شہزادے کو اپنے خوابوں میں تلاش کرتی ہیں، لیکن میرے تو خوابوں میں بھی آلو پیاز ہی آتے تھے۔ کبھی کبھار تو اس حساب سے بہت تنگ آ کر ابا کو گھر بدلنے کا بھی کہا، لیکن فلیٹوں سے جان چھڑوانا اور پھر کسی اچھی بلڈنگ میں اچھا فلیٹ ملنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ اس لیے چاروں چنار یہیں ہی رہنا تھا، اور ایسے ہی رہنا تھا۔ جہاں اس شور سے میں بھی تنگ تھی، وہیں ہم خوش بھی بہت تھے، کیونکہ گھر کے ضروری سامان اور سودا سلف کے لیے گھر سے دور نہیں جانا پڑتا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھر سے نکلنا ہی نہیں پڑتا تھا۔ اماں سیڑھیاں اتر کر نیچے بازار جانے کی بھی زحمت نہ کرتی، بلکہ گھر کی وہ کھڑکی جو بازار کی جانب کھلتی تھی، اس سے امی ایک ٹوکری کو رسی سے باندھ کر اس میں پیسے اور سامان کی لسٹ ڈال کر نیچے کی طرف لٹکا دیتی، اور نیچے جو سبزی والا تھا وہ لسٹ کے مطابق ساری چیزیں سبزی وغیرہ سمیت ٹوکری میں ڈال کر اوپر کی جانب کھینچنے کا اشارہ کرتا۔ یوں 10 منٹ میں سارا کام ہو جاتا۔ اس مسئلے سے اس گلی کی بلڈنگ کے تمام رہائش پذیر افراد پریشان تھے۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے اور میرا میٹرک مکمل ہو گیا۔ میں اب گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی اور ٹی وی کے سامنے سے نہ ہلتی۔ ہم جیسے گھرانوں میں نہ تو میٹرک سے آگے پڑھنے کی اجازت ہوتی اور نہ ہی ہمارے خاندان کی لڑکیوں میں آگے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھی۔ پڑھائی سے ہر وقت بیزار رہنے والی میرے لیے میٹرک میں عبوری کامیابی کافی تھی۔ میٹرک کے بعد خود کو پڑھائی سے آزاد سمجھ کر مکمل طور پر گھر میں رہتی اور اماں کا کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی۔ زیادہ کام میری بڑی بہن سنبھالتی تھی، اس لیے میں زیادہ توجہ نہ دیتی۔ ایک دن اماں کو گاؤں سے ماموں کا فون آیا کہ نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ اماں چونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اس لیے اماں کا وہاں ہونا لازمی تھا۔ اماں نے ضروری سامان باندھا اور اگلے ہی روز گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں نے بھی ساتھ جانے کی بہت ضد کی، لیکن اماں نے مجھے ابا کے پاس رکنے کا کہا تاکہ انہیں کھانا وغیرہ بنا کر دے سکوں۔ مجھے کچھ خاص بنانا تو نہیں آتا تھا، لیکن گزارا کر لیتی تھی۔ خیر، مجھے ابا کے پاس چھوڑ کر اماں گاؤں پہنچ گئی۔ اب باقی کاموں کے ساتھ ساتھ روز روز گلی کی نچلی سبزی کی دکان کی طرف ٹوکری لٹکا کر سبزی لینا بھی میرے کاموں میں شامل ہو گیا۔ اب میں صبح 9 بجے کے آس پاس سبزی منگواتی اور 12-1 بجے تک کھانا بنا کر ابا کے آنے کے انتظار میں ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہو جاتی۔ ابا کھانا کھاتے، تھوڑی دیر بعد دوپہر کی کڑی دھوپ سے بچنے کے لیے آرام کرتے اور پھر کام پر روانہ ہو جاتے۔ پورا ہفتہ میری یہی روٹین رہی۔ اماں سے بات ہوتی تو ان سے واپسی کے متعلق پوچھنے لگتی، لیکن انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا اور گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ایک دن جب میں نے سبزی منگوائی تو اس میں سبزی والے نے ٹماٹر بالکل گلے ہوئے ڈال دیے۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اوپر کھڑکی سے نیچے جھانک کر دیکھا تو ایک خوبرو جوان، جو کہ کوئی 20 سال کا ہوگا، دکان پر کھڑا سبزی بیچ رہا تھا۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کہا کہ آج یہ کیسی سبزی بھیجی ہے؟ یہ ٹماٹر تو سالن میں ڈالنے کے لائق نہیں ہیں۔ اماں گھر نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنا سارا خراب مال ہمیں دے دو۔ وہ نیچے کھڑا میری باتیں سنتا رہا۔ میں نے اگلے ہی لمحے ٹوکری دوبارہ نیچے کی اور کہا کہ ابھی یہ ساری سبزی تبدیل کر کے دو۔ اس نے بھی منٹ نہ لگایا اور میری مرضی کے مطابق سامان ڈال کر ٹوکری میری طرف کر دی۔ اس دن اس لڑکے کی کلاس لے کر میں دل ہی دل میں خود کو کافی بڑا محسوس کر رہی تھی کہ آئندہ وہ بھول کر بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ تو اس چیز کا روز کا معمول ہی بنا لے گا۔ اگلے دن پھر اس نے یہی حرکت کی۔ میں نے پھر اس کے ساتھ وہی سلوک کیا اور تیسرے دن تو اس نے حد ہی کر دی۔ میری باتیں سننے پر وہ مسلسل مسکرائے جا رہا تھا۔ پھر اس نے سبزی کے ساتھ ایک پرچی بھی بھیج دی۔ جب میں نے اسے کھولا تو مجھے لگا اس میں سوری لکھا ہوگا، لیکن اس نے تو اس میں اپنی پسندیدگی کی ظاہر کی تھی۔
کہ آپ کا یوں روز کھڑکی پر آنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک نظر دیکھنے کے لیے یہ حرکت کرتا ہوں۔ پلیز آپ روز میری اس حرکت کے بنا ہی کھڑکی پر آ جایا کریں۔ یہ پڑھ کر مجھے تو بہت غصہ آیا اور میں کھڑکی پر جا کر ہاتھ میں وہ خط لیے اسے غصے سے دیکھنے لگی، لیکن وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے مجھے دیکھتا رہا۔ میں آئی تو غصہ کرنے تھی، لیکن اسے اس طرح دیکھ کر میری بھی ہنسی چھوٹ گئی۔ بس پھر کیا تھا، میں بھی روز اسے اپنا دیدار کروانے کھڑکی پر وقت پر نمودار ہو جاتی، اور یوں ہماری محبت کا آغاز ہو گیا۔ وہ لڑکا اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اماں گاؤں گئی ہیں اور ابا کام پر ہوتے ہیں۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، تو ایک دن وہ میرے بنا کہے سبزی لے کر گیٹ پر پہنچ گیا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی، لیکن اس نے بڑی دلیری سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف کرنے لگا۔ میں کم عمر نہ سمجھ تھی، اور اس عمر میں لڑکیاں ہر چمکتی چیز کو سونا سمجھ لیتی ہیں۔ میں بھی اس کی باتوں میں آتی چلی گئی اور آہستہ آہستہ گھر کے دروازے سے اسے گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینے لگی۔ اس کا اندازہ مجھے خود بھی نہ ہوا۔ وہ لڑکا جس کا نام عامر تھا بڑا ہی شاطر تھا۔ اسے ابا کے آنے جانے کی ٹائمنگ اچھے سے یاد تھی، اس لیے وہ بہت محتاط رہتا۔ اس کی یہی کوشش ہوتی کہ ابا کے آنے سے گھنٹہ پہلے وہ وہاں سے چلا جائے، تاکہ کسی کو بھنک بھی نہ پڑے۔ لیکن اس کا میرے گھر سبزی پہنچانا گھر میں داخل ہونے کا صرف بہانہ تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے جاتا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتا، پھر مجھے میری تعریفوں میں ایسا گم کرتا کہ کب وہ میرے وجود سے کھیلنے لگتا مجھے خبر ہی نہ ہوتی، اور جب سب کچھ ہو جاتا تو خیال آتا کہ یہ تو غلط ہو رہا ہے۔ مجھے اسے اس حد تک نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن تنہائی میں شیطان کا غلبہ بڑا ہی پرزور ہوتا ہے، اور میں اس کے بہکاوے میں آ جاتی۔ ایک روز جب اس طرح وہ گھر میں میرے ساتھ موجود تھا تو ابا اپنے مقررہ وقت سے پہلے گھر آ گئے۔ دراصل ان کی طبیعت آج کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پردے کے پیچھے چھپنے کا کہا اور خود جا کر ابا کے آگے دروازہ کھول دیا۔ ابا نے میرے دیر سے دروازہ کھولنے کی وجہ پوچھی۔ مجھے تو کوئی بہانہ نہ سمجھ آیا، یہی کہہ دیا کہ ٹی وی اونچی آواز میں لگا کر دیکھ رہی تھی، اس لیے دستک کا پتہ نہ چلا۔ ابا آتے ساتھ ہی واش روم میں چلے گئے۔ مجھے عامر کو بھگانے کا موقع مل گیا۔ میں نے دروازہ نہیں لگایا اور اسے گھر سے باہر نکال کر دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ مجھے لگا میں آج بال بال بچ گئی ہوں۔ میں نے طے کر لیا کہ آئندہ میں اسے گھر میں ہرگز نہیں آنے دوں گی۔ کہیں کسی کو پتہ چل گیا تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی، لیکن یہ میرا گمان تھا، اصل مصیبت تو اب کھڑی ہوئی تھی۔ ابا واش روم سے آ کر بستر پر آرام کی غرض سے لیٹے ہی تھے کہ ان کا ہاتھ عامر کی گھڑی پر پڑا، جسے وہ جلدی میں وہیں بھول گیا تھا، اور میرا بھی اس پر دھیان نہیں گیا تھا۔ ابا نے اسے دیکھتے ہی مجھے چلا کر آواز لگائی۔ میں کچن میں کھڑی ابا کے لیے کھانا گرم کر رہی تھی۔ ان کی آواز سے بری طرح ڈر گئی اور کچن سے باہر نکلنے ہی لگی تھی کہ ابا اتنے میں کچن میں آ پہنچے۔ میں عامر کی گھڑی دیکھ کر میرے جسم سے گویا جان ہی نکل گئی۔ میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں تھا کہ گھڑی کی نسبت اس کی طرف کر دیتی۔ ابا نے مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، وہ غصے سے کانپ رہے تھے۔ ابا نے مجھے بالوں سے پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ اس دن ابا نے پہلی بار مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور وجہ میرا اپنا گناہ تھا، ورنہ ابا تو ہم بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ لیکن اس دن میں ابا کی نفرت کی انتہا دیکھ رہی تھی۔ وہ میرا گلا دبانے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے مار مار کر جب ابا کے دل بھر گیا تو مین گیٹ کو تالا لگا کر باہر چلے گئے۔ وہ شاید یہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر کون آتا تھا، لیکن اتنی بڑی بلڈنگ میں کون کب کس کے ہاں جاتا ہے کسی کو علم ہی نہ تھا۔ ابا نے اماں کو فون کر کے جلدی سے جلدی گھر آنے کا کہا تاکہ وہ میری نگرانی کر سکیں، اور جلدی سے جلدی مجھے رخصت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اماں آئی تو پہلے انہوں نے مجھے خوب مارا، پھر مجھے بتایا گیا کہ وہ کسی بھی اندھے بہرے کے ساتھ تیری شادی کروانے پر تلا ہوا ہے، اور مجھے خوب کوسنے لگی۔ میں دن رات اسی سوچ میں گرتی جا رہی تھی کہ اگر ابا نے واقعی کسی گونگے بہرے کے ساتھ میری شادی کر دی تو میری ساری زندگی کی رونقیں ہی ختم ہو جائیں گی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکوں گی جو ہر چیز میں میرا محتاج ہو۔ میں نے اگلے دن آپی کی نظر سے بچ کر عامر کو خط لکھ کر نیچے پھینک دیا کہ آج رات
سب کے سو جانے کے بعد وہ مجھے آ کر یہاں سے لے جائے۔ ہم لوگ بھاگ کر شادی کر لیں گے اور یہاں سے کسی ایسی جگہ چلے جائیں گے جہاں ہمیں کوئی تلاش نہ کر سکے۔ رات ہوئی اور جیسے ہی سب گہری نیند میں چلے گئے تو میں دروازے کی چوکھٹ پر عامر کا انتظار کرنے لگی۔ انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔ صبح پھر اماں کے تھپڑ اور ابا کے جوتوں سے دن کا آغاز ہوا۔ عامر مجھے رات کو لینے ہی نہ آیا۔ جسے میں اپنا سب کچھ سونپ چکی تھی وہ اس قدر بزدل ہوگا مجھے اندازہ ہی نہ تھا۔ دراصل ہماری محبت ہی ہماری طاقت ہی نہیں تھی۔ میں تو اس سے سچی محبت کرتی تھی، لیکن وہ تو صرف اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے مجھے بے وقوف بنا رہا تھا۔ گٹھری پاس پڑی دیکھ کر ابا سمجھ چکے تھے کہ میں گھر سے بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ اب تو انہوں نے مجھے مکمل طور پر ایک کمرے میں قید کر دیا اور اسی شام کسی سیاہ رنگت اور ایک ٹانگ سے معذور شخص سے میرا نکاح کر کے مجھے اسی گھڑی اس کے ساتھ رخصت کر دیا جسے میں نے بھاگنے کی غرض سے تیاری کی تھی۔ آج میں اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہی ہوں۔ ماں باپ کے پیار سے تو محروم ہوں، لیکن جس کے عہد میں مجھے باندھا گیا وہ بھی رات دن ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ اب پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ جب میں اس کی اگلی کہانی اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔